الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم وقال في مقام آخر من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم محترم بزرگوں، گزشتہ مجلس میں مال سے متعلق ہونے والے گناہوں کی بابت سنایا گیا تھا۔ مال کے کمانے میں اور مال کے خرچ کرنے میں جہاں گناہ ہوتے ہیں اس سے اپنے کو بچانے کی تلقین کی گئی۔ اس سلسلے میں اسراف اور تبذیر کسے کہتے ہیں اس کی فرمائش کرائی گئی۔ جائز جگہ حد سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں، ناجائز جگہ خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں۔ یہاں پر دوسرا عنوان ختم ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس کی تفصیلات ہیں، ناجائز جگہیں کون کون سی ہیں، کہاں کہاں خرچ کریں، کہاں خرچ نہیں کریں، تفصیل پوری موجود۔ لیکن اس وقت ہم نے اجمال سے کام لیا تاکہ دوسرے موضوعات بھی کچھ سننے کا موقع ہو جائے۔ اس کے پیش نظر آج تیسرا موضوع شروع کر رہے ہیں۔ ہوائے نفس کی بنیاد پر، خواہش نفس کی بنیاد پر انسان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، اس کی تیسری قسم ہے بدن اور عمل سے متعلقہ گناہ۔ اس کی بھی اچھی خاصی تفصیل ہے، کم سے کم ہم ایک مجلس میں دو تین چار بھی پکڑ کے چلیں تو ہو سکتا ہے 7-8 مجلسیں ہم کو تدقیق ہوا اس کو سننے کا موقع ملے گا۔ کوشش کریں گے کہ اجمال سے کام لیں، تفصیل میں گئے بغیر، کیونکہ آپ حضرات الحمدللہ صاحب فہم ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اشارات بھی سمجھ جاتے ہیں۔ بدن اور عمل سے ہونے والے گناہوں میں سے ایک گناہ جس کی بدایت
امام شمس الدین محمد الذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الکبائر میں فرما رکھی ہے، وہ ہے شرک۔ ارے صاحب، یہ تو جب بیان شروع ہوا تھا قولی گناہ، لسانی گناہ، زبانی گناہ، اس میں بھی آیا تھا، تو اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شرک کا تعلق تین الگ الگ جہتوں سے ہے۔ ایک جہت دل سے ہے جس کو کہتے ہیں شرک اعتقادی، ایک جہت اس کی زبان سے اقرار کرنا تو ہوتی ہے لسانی، اور تیسری جہت یہ ہوتی ہے کہ آدمی دل میں سمجھے کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرح مختار ہے، قادر ہے، نفع و ضرر پر اختیار رکھتے ہیں، لہذا ان کی عبادت کی جائے، تب بھی اس کو شرک کہا ہے علماء نے۔ شرک کے اقسام میں ایک قسم ہے شرک فی العبادت، شرک فی العبادت۔ پہلے جو سنائی گئی وہ شرک ذاتی کیا ہے، شرک صفاتی کیا ہے، شرک افعالی کیا ہے، شرک اسمائی آثاری کیا ہے، یہ تھوڑا تھوڑا سمجھایا تھا اس وقت میں۔ اب جو سنا رہا ہوں وہ شرک فی العبادت اور شرک فی الاستعانت کیا ہے، اور اس کا عمل کے ساتھ کیسے تعلق ہے، یہ بتانا۔ ایک آدمی کسی کو اپنا خالق سمجھے تو اس کو لائق عبادت سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ قاعدہ یاد رکھو، ایک عبادت کے لائق ہونے کے واسطے کیا چیز ضروری ہے؟ خالق ہونا۔ خالق نہیں، لائق عبادت۔ دوسری چیز، عبادت کے لائق ہونے کے لیے مالک ہونا، مالک نہیں، لائق عبادت نہیں۔ امام الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے بنیۃ الطالبین، اس کے مضامین کو پڑھنے سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی کسی سے نفع کی امید رکھے تو اس سے سوال کرتا ہے، اور ایک ہے کسی سے آدمی اندیشہ رکھے تو اس سے پناہ طلب کرتا ہے۔ تو پناہ طلب کرنا اور سوال کرنا، اسی کا نام استعانت ہے۔ اور یہ عقیدہ ہمیں پیران پیر سید الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے قادری سلسلے کی تعلیمات میں۔ لا نافع الا اللہ ولا ضار الا اللہ فلہذا لا الہ الا اللہ۔ نفع کی امید غیر اللہ سے نہ رکھو، نقصان کے اندیشے غیر اللہ سے نہ رکھو۔ نفع اللہ ہی دیتا ہے، نقصان پر اللہ ہی طاقت رکھتا ہے، اختیار اور قدرت رکھتا ہے، لہذا اگر مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، پناہ طلب کرنا ہو تو اللہ کی پناہ میں جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ سلسلہ قادریہ کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم، لا نافع ولا ضار الا ہو۔ اس سے حضرت لا الہ الا ہو کو سمجھاتے ہیں۔ تو دو باتیں پتہ چلی، ایک یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں خالق ہو تو لائق عبادت۔ ارے صاحب، آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ خالق ہوا تو لائق عبادت ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھایا تب سمجھ میں آتا ہے۔ جب لوگ اللہ کے علاوہ لوگوں کو پوجنے لگے
غیر اللہ کی پرستش کی جانے لگی، غیر اللہ کی عبادت کی جانے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ آسمانوں کے پیدا کرنے میں کوئی ہے ان میں سے اللہ کا شریک؟ زمینوں کے بنانے میں کوئی ہے ان میں سے اللہ کا شریک؟ کس نے پیدا کیا اس کو؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع اللہ، کیا الہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ کیا اس اللہ کا کوئی اور حامد، اس اللہ کا کوئی اور مددگار ہے کہ جس نے آسمانوں میں اس کی بنانے میں اس کی مدد کی ہو، زمینوں کے بنانے میں اس کی مدد کی ہو؟ تو پھر تم کسی اور کو اپنا الہ کیسے بناتے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے لائق ہونے کے لیے بنانے والا ہونا ضروری ہے۔ کہ حضرات صوفیہ نے تعلیمات دی ہیں تو اپنے گھر سے نہیں دی ہیں، قرآن سے دی۔ قرآن مجید میں یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے پارے 20 کی ابتدائی آیات میں نقل فرمایا ہے، نازل فرمایا ہے، ہم اس کو نقل کر رہے ہیں۔ اللہ نے 3-4 آیات میں جو مضمون ذکر فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے، اگر ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، دلیل لاؤ، برہان لاؤ، کوئی ثبوت لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ہے کوئی دلیل ہمارے پاس کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی؟ ہے کوئی جمادات کے بنانے والا، نباتات کے بنانے والا، حیوانات کے بنانے والا، انسانوں کا بنانے والا، نوری مخلوق کا بنانے والا، ناری مخلوق کا بنانے والا؟ کوئی اللہ کا شریک، کوئی اللہ کا سہیم، کوئی اللہ کا نصیر، کوئی اللہ کا معین؟ اگر پوری کائنات میں کوئی ہے تو ذرا لا کے بتاؤ۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اللہ نے دلیل مانگی اور کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں، نہ دلیل عقلی نہ دلیل نقلی۔ دلیل نقلی کہتے ہیں قرآن کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، آیات کی صورت میں، روایات کی صورت میں ہوں۔ دلیل عقلی کہتے ہیں سوچو تو صحیح، کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ تو بتاؤ، غور کرو، تمہاری عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، کہاں تک تمہاری پرواز ہو سکتی ہے پرواز کرو، پھر نکال کے بتاؤ کہ نہیں یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ کہ اللہ انسانوں کو جب پیدا کیا تو پیدا کرنے میں کوئی اللہ کا شریک رہا؟ کوئی بھی نہیں، پہلی دلیل۔ دوسری بات، اگر کسی کی بندگی کی جائے، کسی کی عبادت کی جائے تو جس کی عبادت کی جا رہی ہو اس کا مالک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ مالک نہیں ہے تو وہ لائق عبادت نہیں ہو سکتا۔ دو باتیں یاد رکھیں، گھٹ پکڑ لینا اچھی طرح، یہ دو چیزیں پکڑ لو، شرک سے نکل جاؤ، شرک فی العبادت سے نکل جاؤ۔ ایک بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس شے کا مالک ہوں، تو اپنی مملوکہ چیز کو اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہے۔ مثلا یہ رومال میں کہتا ہوں میرا ہے، تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں اس رومال کا مالک بنا ہوں، اس کو میں نے بنایا ہے، کسی فیکٹری میں بنا لیا ہو، کسی دکان میں بنا لیا ہو تو میں مالک ہوں۔ دوسری چیز، اس کو میں نے کسی دکان سے خرید لیا تب میں مالک۔ مالک جو ہوتا ہے نا اس کو اختیار رہتا ہے، مملوکہ چیز کو کچھ اختیار رہتا ہے یا نہیں، اس پر غور کریں تھوڑا سا۔ میں اس کو چاہوں سر پہ رکھوں، میں اس کو چاہوں نیچے بچھا دوں، میں اس کو چاہوں اپنا چہرہ پوچھنے کے کام میں لے لوں، میں اس کو چاہوں اپنا بدن پوچھنے کے کام میں لے لوں، میں اس کو چاہوں پائیدان کی طرح باہر بچھا دوں، میں اس کو پھاڑنا چاہوں میری مرضی، میں اس کو رکھنا چاہوں سنبھال کر میری مرضی۔
کیوں؟ میں اس کا مالک ہوں، اس کو یا تو میں نے بنا کر مالک بنا ہے یا خرید کر مالک بنا ہوں، تو پھر ایسی صورت میں مجھے کلی اختیار ہے۔ تو جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو کلی اختیار ہونا ضروری ہے۔ اب غور کرو، کائنات میں ہر شے کے، ہر ذرے کائنات کے مالک کون؟ قرآن مجید اس کا ثبوت ہے کہ اللہ کے سوا کائنات کی کوئی شے کے، کوئی بھی، تم جو مالک خود کو کہتے ہو وہ عارضی ہو، مجازی ہو۔ تم خود کو جو مالک کہتے ہو وہ امانی ہو، حقیقی نہیں۔ تم امانتاً مالک ہو، حقیقتاً نہیں۔ حقیقتاً مالک کون ہے؟ سب سے پہلے جو ہمارا کریٹر ہے، جو ہمارا بنانے والا ہے، وہ مالک۔ مجھے جس نے بنایا وہ میرا مالک، میری اولاد کو جس نے بنایا وہ میری اولاد کا مالک۔ کائنات کی کوئی چیز خریدے جانے کی وجہ سے ملکیت میں آ جاتی ہے اور مالک کو تصرف کا اختیار ہوتا ہے، تو حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں خرید بھی لیا۔ ایک مسلمان جس کا نظریہ، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، میں قرآن کو کتاب برحق مانتا ہوں، منزل من اللہ مانتا ہوں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب مالک حقیقی اللہ ہی ہے۔ کیوں؟ اسی قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا ہے، میں تمہارا مالک ہوں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کتنی جگہ ہے؟ ایک دو جگہ نہیں، 20 جگہ اللہ تعالیٰ نے للہ ما فی السماوات، للہ ملک السماوات یہ فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مالک ہے تو جتنی اشیاء ہیں وہ ساری کی ساری اشیاء اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو ہے سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہر ذرہ کائنات اللہ کی تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی بولیاں ہم نہیں سمجھتے، لیکن جمادات ہوں کہ نباتات ہوں کہ حیوانات ہوں، سب کے سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ وجہ وہ مالک ہے تو اس کی تسبیح کی جاتی ہے۔ تسبیح عبادت ہے نا، ذکر عبادت ہے، تو مخلوقات جو اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اس کی وجہ کیونکہ اللہ مالک۔ جہاں تک ہمارا معاملہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کر کے ہمارے مالک خود پہلے سے ہیں ہی، لیکن تمہارے نظریے کے اعتبار سے کہ خریدنے سے بھی ملکیت ہو جاتی ہے نا، تو اللہ نے وہ آپشن بھی اٹھا لیا ہمارے پاس سے۔ تم اپنے بیٹے کو کبھی خرید سکتے، تم اپنی بہن کو، بھائی کو کبھی خرید سکتے، تم اپنے ماں باپ کو کبھی خرید سکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرید لیا۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی جانوں کو بھی خرید لیا اور مؤمنین کے مالوں کو بھی خرید لیا۔ یعنی اب تمہارے پاس اگر کوئی مال ہے بھی تو وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے۔ ہمارے پاس نہ ہماری جان ہماری ہے، نہ ہمارا مال ہمارا ہے، اب جو ہے کس کا ہے؟ تو میں میرا بول رہا ہوں وہ کیا ہے؟ امانت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، میری جان میرے پاس امانت۔ اس کو سمجھانے کے لیے والد بزرگوار حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے، بھائی ہم اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ملکیت میں آدمی کو کلی اختیار ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ذرا یہ دعویٰ کرو یا یہ کہو کہ بھئی یہ دل میرا، اے دل اتنے برس سے تو دھڑک رہا ہے، میں تیرا مالک ہوں، ایک 10 منٹ کے واسطے تھوڑا رک جاؤ۔ رکتا ہوں نہیں، اپنی ملکیت اپنے دل پہ نہیں ہے بھائی۔ اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صاحب مالک متصرف ہوتا ہے، مالک مختار ہوتا ہے، مکمل اختیارات ہوتے ہیں، اور پھر بندہ اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر کسی بندے سے کہو کہ جب تیری عمر 50 سال کی ہونے لگے
اور تیرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہونے لگے، تو اپنے بالوں سے مخاطب ہو کے کہہ کہ میں تیرا مالک ہوں، میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں کبھی سفید نہیں ہونا، ہمیشہ سیاہ رہنا۔ کیا کبھی ہمارے بالوں میں ہماری مانی ہے؟ ہمارے بال پر ہمارا اختیار؟ خوبصورت چہرہ ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن ایک عمر آتی ہے کہ اس پہ جھلیاں پڑ جاتی، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی، شباب ختم ہوتا ہے۔ جھلیاں جب پڑ رہی ہوں تو آدمی اپنے چہرے سے مخاطب ہو آئینے کے سامنے کھڑے رہ کر اور کہے کہ نہیں، میں تیرا مالک ہوں، تجھے کہہ رہا ہوں کہ دیکھ ایسا بوڑھا نظر مت آنا کہ ہمارا چہرہ ہماری بات مان جائے گا۔ ہماری ملکیت ختم۔ تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، غور کرنے سے پتہ چلیں گی قرآن و حدیث میں۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ ہمارے بڑوں نے ہم کو سمجھائی۔ تخلیق مستحق عبادت بناتی، تملیک مستحق عبادت بناتی، لہٰذا اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، عبادت کے لائق وہی، اللہ ہی ہمارے مالک ہیں، عبادت کے لائق وہی۔ اللہ کا غیر نہ خالق ہے نہ مالک ہے، لہٰذا اس کی عبادت نہیں۔ اسی لیے جب سلسلے میں ذکر کراتے ہیں 12 تسبیح کا، 12 تسبیح کا، تو یہ کراتے ہیں کہ صاحب غیر اللہ کے خالق اور مالک ہونے کی نفی کر رہا ہوں، اور اللہ ہی کے خالق اور مالک ہونے کا شعور اپنے اندرون میں بٹھا رہا ہوں۔ یہ بول کے ذکر کراتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت مجھے پوری زندگی کسی اور کی نہیں، اللہ ہی کی کرنی۔ میں اپنے نفس کو بارہا اس کو تاکید کے ساتھ سمجھا رہا ہوں کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے۔ عبادت اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، اللہ کے غیر کی نہیں ہو سکتی۔ غیر اللہ کی عبادت کس کس کی ہوتی ہے؟ ایک لمبا مضمون ہے، عملاً ہوتی ہے، اس کو بدنی گناہ میں شمار فرمایا، عملی گناہ میں شمار فرمایا، اس میں جسم حرکت کرتا ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ کسی کے سامنے اظہار تذلل کرنا، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اس کی کچھ صورتیں ہیں، مثلا اس کے آگے اپنی جبین کو جھکا دینا، سجدے کی حالت میں پڑ جانا، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، جیسے رکوع کی حالت میں چلے جانا، یہ عبادت کی شکلیں ہیں، یہ عبادت کی صورت ہے، اسی لیے نماز میں داخل ہے۔ اس سجدے کی حالت میں جانے کے لیے اور رکوع کی حالت میں جانے کے لیے بدن حرکت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ حرکت کرنا عمل کہلاتا کہ نہیں کہلاتا؟ اس لیے اس کو کون سا گناہ کہتے ہیں؟ بدنی۔ اس لیے اس کو کون سا گناہ کہتے ہیں؟ عملی۔ یہ عملی گناہ ہے، یہ بدنی گناہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے۔ عبادت لوگوں نے جو کی ہے اس کی بہت سی وجوہات یہ ہے کہ بعضوں نے اللہ کے لیے بیوی قرار دیا تب عبادت کی، کیونکہ اللہ کی بیوی۔ بعضوں نے اللہ کی بیٹی قرار دیا تب عبادت کی۔ یہ سب قرآن سے سناؤں گا آپ کو، باہر کی کوئی کتاب سے نہیں سناؤں۔ جو بات بولوں اور اس پر قرآن دلیل نہ ہو تو پوری ذمہ داری میری۔ سب سے پہلے شرک کی بدایت کہاں سے ہوئی؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت نوح علیہ السلام کے جو آبا کا خاندان ہے، اجداد کا، حضرت نوح علیہ السلام کے والد، والد کے والد اور ان کے اوپر والے لوگ، پردادا کے خاندان کے لوگ، تو اسی لیے کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ قرآن مجید ان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے شرک کی بدایت یہاں سے ہوئی۔ کیا فرمایا؟ بَدًّا وَلَا سُعَاءً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا لَا تَذَرُوا آلِهَتَكُمْ
ولا تذرن ودا ولا سعاء ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا. یہاں سے اکثریت ضلالت میں پڑ گئی. بد، سعاء، یغوث، یعوق، نصر، یہ کون تھے؟ انتہائی نیک اللہ کے ولی لوگ تھے. انتہائی نیک اللہ کے ولی لوگ. مفسرین نے لکھا ہے انتہائی نیک لوگ. پھر اتنے نیک تھے، اتنے نیک تھے کہ ان کے چاہنے والے بھی ان پر مر مٹتے تھے. کوئی آدمی نیک ہو تو اس کو چاہنے کو جی چاہتا ہے. کیا پاک آدمی ہے بھائی، یہ آدمی ہے بھائی. اس کے ہاتھ دھو کے چومنے کو جی چاہتا ہے، اس کا چھوٹا پینے کو جی چاہتا ہے، اس کا چھوٹا کھانے کو جی چاہتا ہے، اس کے سامنے دانوں تلمس طے کرنے کو جی چاہتا ہے، اس کا ادب کرنے کو جی چاہتا ہے. وہ اگر کچھ کہے تو اس کی بات ماننے کو جی چاہتا ہے. کیوں؟ بڑا نیک آدمی ہے. عقیدت ہوتی ہے، دل سے احترام ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا تو اپنے دل میں دیکھ لو. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھائی لائق تکریم ہیں، لائق تعظیم ہیں، لائق تقلید ہیں. سوچتے کہ نہیں سوچتے؟ کیوں؟ ان سے ہماری ایک عقیدت ہے، ان سے ہمارا ایک احترام کا تعلق ہے. اس کی بنیاد پر ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ آدمی لائق تقلید ہے، ان کی پیروی کرنا چاہیے. خواجہ اجمیری دل میں عقیدت آ جاتی ہے. خواجہ نقشبندی دل میں احترام آ جاتا ہے. خواجہ سہروردی دل میں محبت امڑ آتی ہے. کیوں صاحب؟ بڑے بزرگ ہیں صاحب، اللہ کے بڑے اولیاء میں سے. ان کے سلسلے پر اللہ نے بڑی مقبولیت اور محبوبیت عطا فرمائی ان سلاسل کو. لہٰذا ان کے جو مقتدا ہیں ہمارا دل ان کی عقیدت سے لبریز ہے. ایسے ہی بد، سعاء اور یغوث اور یعوق اور نصر یہ وہ لوگ تھے جو تھے تو اپنے زمانے کے اولیاء، اللہ کے محبوبین، مقرب ترین بندے. لوگوں کو بھی ان سے بڑی عقیدت تھی، والہانہ محبت تھی. اس عقیدت و محبت کی وجہ سے ان کی خبروں سے چمٹے رہ گئے، یہاں تک کہ ان کا کام کاج بھی ختم ہو گیا. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مفسرین نے جو لکھا ہے میں تفسیر آپ کو سنا رہا ہوں. قبروں کے پاس بیٹھے رہتے، دعائیں کرتے رہتے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیے، ان کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائیے. اب احترام ایسا کہ اب آہستہ خبر کو ہاتھ لگایا، کبھی سونگا، کبھی پیار کیا. سمجھ میں آ رہا؟ ابتدا ہے. پہلے قبر کو ہاتھ لگاتے ہیں، استبراکن کہتے ہیں اس کو، برکت حاصل کرنا. اس زمانے میں اس امت کے لیے یہ بھی منع کیا، اور یہ لکھنے والے علماء دیوبند تو ہیں ہی. آپ فتاوی رضویہ دیکھیں، اس میں بھی یہ مضمون لکھا ہے فتاوی میں کہ استبراکن خبر کا چھونا بھی جائز نہیں اس امت کے لیے. کیوں؟ وہیں سے ابتدا ہوئی تھی. سمجھ ہم وہ بھی اپنی جگہ علم رکھتے ہیں. انہوں نے بتلایا کہ بھائی دیکھو فتویٰ یہ ہے، مت کرو ایسا، کیونکہ تم گڑبڑ کرو گے تو تمہاری نسل خراب ہو جائے گی، دین بگڑے گا. چنانچہ پہلے تو انہوں نے ہاتھ لگانا شروع کیا، قبروں پہ بیٹھنا شروع کیا. تو ان کی اس عقیدت کو شیطان نے دیکھا اور اس کو ذریعہ بنایا لوگوں کو شرک میں ڈالنے کا. تو اس نے کیا کیا؟ تماثیل بنائی. تماثیل یعنی مجسمے، صورت. تماثیل مثل سے ہے، تماثیل، تماثیل جمع ہے، مثل سے ہے. مثل کہتے ہیں ان کے جیسی صورت بنانا. اسی کو ہمارے زمانے میں ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ مورتی بنانا. ایک صورت، ایک مورت. مورت کیسی ہوتی ہے؟ صورت سے قریب تر. نہیں سمجھ میں آیا تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، چورستے پہ چلے جاؤ، گاندھی کا پتلا نظر آئے گا تو سمجھ جانا کہ اس کی صورت ایسی تھی، بس یہ مورت ہے. کتنے ہیں امبیڈکر کے پتلے لگے ہوئے ہیں، یہ صورت ہے کیا؟ نہیں، یہ تو مورت ہے. مورت کو اس کی صورت دی گئی. یہی معاملہ ہوا بد، سعاء، یغوث، یعوق اور نصر کی صورتوں کی تماثیل بنا دی اس شیطان نے، اور یہ کہا ان کے لیے تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ دیکھو وہ بڑے عبادت گزار تھے، تم ان کو سامنے رکھو اور ان کو سامنے رکھ کر ان کی طرح عبادت کرو.
تو ان کو بڑا اچھا لگا صاحب، یہ عبادت کرتے تھے، ہمیں بھی عبادت کرنا چاہیے، بس خالی ان کو سامنے رکھیں گے تو ان کی عبادت کی طرح ہمارے اندرون میں بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو سامنے رکھ لیا اور عبادت شروع کر دی۔ اب اس کے بعد ایک نسل ختم ہو گئی، اس نے چھیڑا نہیں، چلتے رہنا۔ وہ لوگ موحد تھے، کیوں؟ انہوں نے صرف ان کو سامنے رکھ کر اس سے یہ سبق لیا کہ بھئی یہ عابد تھے، ہمیں عابد بننا ہے۔ ان کو شرک میں نہیں ڈالا، ان کے بعد کی نسل کو شرک میں ڈال دیا۔ یہ کہا کہ تمہارے جو آبا تھے نا، اسے سامنے کیوں رکھتے تھے؟ تماشے کے لیے؟ نہیں، یہ ان کو پوجتے تھے۔ دوسری نسل گئی گڑے، دوسری نسل کے ساتھ یہ گڑبڑ ہوئی تو تیسری نسل اس سے آگے نکل گئی۔ تیسری نسل سے یہ کہا کہ عبادت خانے تک جانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اپنے گھر میں ان کی تمثیل بنا کے رکھ لو اور وہیں ان کو پوجنا شروع کر دو۔ چنانچہ گھر گھر، اس لیے بولتے ہیں جتنے کنکر اتنے شنکر، وہیں سے چلا سب قصہ۔ اور مکہ مکرمہ وہ مقدس اور پاکیزہ گھر جس کو سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بنایا، اور جس کی تعمیر میں مدد کی سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے، پاکیزہ گھر تھا، اللہ کی عبادت کے لیے خالص بنایا گیا تھا۔ وہ لوگ موحد تھے، لیکن ہوا کیا؟ اس کے اندر بت آ گئے 360۔ اتنا تو ہم نے تاریخ سن رکھی۔ اب یہ بتاؤ کہ 360 بت ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر میں آئے کہاں سے؟ یہ تو بیت اللہ تھا، اس میں بت کہاں سے آئے؟ تو ان کی بات ہوگی تو بات رکھ دی جاتی، لیکن میں خبر دے رہا ہوں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کی۔ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے، اول من بدل الدین من فی جزیرۃ العرب، سب سے پہلے جزیر عرب میں جس نے دین کو بدلا ہے، دین ابراہیم سے توحید سے نکال کر شرک ملایا ہے، ہوا عمر بن لحی، اس کا نام عمر تھا، وہ لحی کا بیٹا تھا، اس کا نام عمر تھا، اس کے باپ کا نام لحی تھا۔ تو اس کو سب سے پہلے کیا کیا اس نے؟ اول من بدل الدین، سب سے پہلے مکے میں جس نے دین کو بدلا، کیا کیا؟ اس کا اس سے کیا تعلق؟ وہ گیا تجارت کے غرض سے یمن کو۔ یمن وہ علاقہ ہے جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بچے ہوئے جو لوگ تھے وہ رہ گئے تھے، وہاں ان کی آبادی ہوئی۔ پھر ان کی آبادی میں سے بھی بعضوں کو ورغلا کر اس نے یاد دلایا کہ تمہارے آبا و اجداد جو ہے نا بد، سعا، یغوث، یعوق اور نصر وغیرہ کو پوجا کرتے تھے، تو انہوں نے بھی اپنے سامنے بت رکھ لیے تھے۔ اب ان لوگوں کو وہ پوجا کرتے تھے، لیکن نام تھوڑے سے بدل گئے تھے۔ یمنی لوگ تھوڑے سے نام بدل دیے تھے۔ یمنیوں نے جن لوگوں کو اپنا الہ بنایا تھا وہ صلحاء زمانہ نوح نہیں تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے صلحاء کے بت نہیں، یہ بت تھوڑے الگ قسم کے تھے۔ اس میں سے ایک کا نام تھا ہبل، جو سب سے پہلے مکے میں لایا گیا، یہی وہ بت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر جب ہلکی سی شکست ہوئی، اس وقت کفار نے یہ سمجھا کہ ہم غالب آ گئے، تو ابو سفیان جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں انہوں نے اسلام لایا، حضرت ابو سفیان ہیں نام، ابھی چونکہ اسلام نہیں لائے تو تاریخ میں اسی انداز میں نام لکھا ہوا۔ ابو سفیان نے اس وقت میں کہا تھا اعلی الہبل، اعلی الہبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ جملہ ایسا ہے کہ بول نہیں سکتا، جیسے ہم کسی کو زندہ باد بول دیں، وہ معنی دیتا ہے عزت اس کے لیے، کامیابی اس کے لیے، اس کو کہتے ہیں اعلی۔ تو آج عزت ہبل کے لیے، ہبل والوں کے لیے ہے، یوں کہا تھا ابو سفیان نے اس وقت۔ بعد میں چونکہ ایمان لائے تو ان سب باتوں پہ وہ حسابی کرتے تھے۔ اعلی الہبل کا، اس سے یہ پتہ چلا کہ اسی بت کا نام لیا ہے جو بت عمر ابن لحی نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں رکھا۔ لیکن مکہ والے صرف ہبل کی پرستش نہیں کرتے تھے، ہبل تو ایک ابتدا تھی۔ جب عمر ابن لحی نے مکہ مکرمہ کے اندر دیکھا کہ لوگ اب اس سے زیادہ مانوس ہو گئے ہیں،
لوگوں کو یہ کہا کہ تم عبادت کرتے ہو. اس زمانے میں بھی کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں کھلم کھلا. کچھ لوگ ہیں جو ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب تمہاری جو نماز ہے وہ نماز نہیں ہے، ریا ہے. تمہاری جو نماز ہے وہ نماز نہیں ہے، ریا ہے. میرے کو کیسا معلوم ہوا؟ وہ کھلا کھلا بول دیتا ہوں. ہمارے ایک معتقد ہیں، وہ کام کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، چھتوں میں سیلنگ کا کام کرتے ہیں، پی او پی کا کام کرتے ہیں. تو ان کی خانخواہ میں کام مل گیا تو کام کرنے لگے. اب خانخواہ ہے بول کے انہوں بولے حضرت اجازت دیے تو ایک نماز پڑھ لیتا ہوں. بولے تو پڑھ لو بابا. بولے نماز ان لوگ پڑھ لے رہے ہیں، ان کے کام والے پڑھ لے رہے ہیں، مگر انہوں نمازہ نہیں پڑھ رہے. تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا، حضرت یہ خانخواہ ہے بول رہے ہیں، آپ شیخ ہے بول رہے ہیں، مگر ایک تو بھی نماز کی ہماری امامت کرنا تھا. بولے تو بولے تم لوگ نماز کہاں پڑھ رہے ہیں، تم ریا کر رہے ہیں. ارے پھر نماز کیا ہوا؟ تم سجدہ کرے تو اللہ دکھا، نہیں دکھا تو تم ریا کر رہے. تم اللہ کے آگے جھکنا ہے، تمہارا کو اللہ دکھا ہی نہیں تو پھر تمہارا سجدہ کیسا؟ انہیں بیچارہ بھاگ گئے تھے. میرے کہنا موسیٰ یہ کیا چکر ہے؟ بولے ہماری عبادت نہیں ہے، ریا ہے. میں بولا بس اتنا پوچھ لے تو حضور سے آگے کب بڑھ گیا بھائی؟ تو حضور سے آگے کب سے بڑھ گیا؟ اگر اتنا پوچھ لے جا کے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام آخری لمحات تک نماز پڑھتے رہے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ حضور نعوذ باللہ ریا کرتے رہے اور آپ اتنے آگے بڑھ گئے کہ آپ ریا سے بھی بلند ہو گئے. سیدھی سمجھنے کی بات ہے نا بھائی. تو جو دھوکہ آج یہ لوگ دے رہے ہیں نا، یہ دھوکہ نیا نہیں ہے، یہ تو بہت پرانا ہے. یہ عمر ابن لحی نے دیا ہے. عمر ابن لحی نے سب سے پہلے پوچھا تھا تم بیت اللہ کی عبادت کرتے ہو تو بتاؤ تمہیں کچھ اللہ نظر آیا؟ یہ پہلے کی بات یہ ریپیٹ ہو رہی ہے. جتنا اولڈ ماڈل رہتا نا پھر نئے انداز میں پیش کر کے اس کو یہ بولتے کہ بھئی یہ نیا پروڈکٹ ہے بولتے، حالانکہ رہتا پرانا ہے. پہلے زمانے میں سائیکل تھی کہ نہیں تھی؟ دھیرے گاڑیاں آ گئی، دھیرے دھیرے گاڑیاں آ گئی، موٹر سائیکلیں نئی نئی قسم کی آ گئی. اب کیا ہو گیا صاحب؟ اب پھر سائیکل آ گئی، گھر میں رکھ کے چلانا ہے. کیا ہو تو نیو اسٹائل. پرانی پہ لوٹے نہیں لوٹے چیز وہ ہے بھائی. ایسا ہی ہوتا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ تانبے اور پیتل کے برتن استعمال ہوتے تھے. اس زمانے میں کانچ کے برتنوں میں آ گئے. اب دھیرے دھیرے کیا ہو گیا؟ واپس تانبے پیتل میں چلے گئے. کائی کے واسطے جا رہے ہیں صاحب ریٹرن؟ بولے نہیں، اس کے اندر ڈال کے پانی پیے تو اتنے وٹامنس مل جاتے ہیں. اس زمانے کے ڈاکٹروں کی تحقیق پر اعتماد. پہلے زمانے کو لوٹا لیا آپ نے. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ نیا ہے، نیو اسٹائل ہے. نیو اسٹائل نہیں ہے، آلریڈی یوز ہو گیا سب. یہ بھی معاملہ ایسا ہی ہے. پہلے زمانے میں عمر ابن لحی نے یہ دھوکہ دے دیا ہے قوم کو اور یہ بتلا دیا ہے کہ یہ جب تک دکھے نہیں عبادت نہیں ہوتی. تب جا کر کے اس نے کہا کہ یہ بت ہے، اس کو سامنے رکھو، اس کی عبادت کرو اس کو دیکھتے ہوئے. تب شرک شروع ہوا. لوگوں نے سمجھا کہ بھئی یہ تو سردار ہے، بات پکی کر رہا ہے، سردار غلط بات تھوڑی کرتا ہے، لہذا اس کی مان لینا چاہیے. اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ ہر ایک کو اجازت ہے کہ اپنے اپنے پسند کا بت بنا کے لا کے رکھ لیں. جو لا کے رکھتا تھا، بڑی عجیب بات یہ ہے، وہ اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتا تھا کہ میرا بت بیت اللہ میں ہے، میرا بنایا ہوا بت، میرے خاندان کا بنایا ہوا بت بیت اللہ میں. اچھا جس دن عمر ابن لحی سے جھگڑا ہو جاتا اس دن اس کے خاندان کا بت بیت اللہ سے نکال کے باہر پھینک دیتا. یہ کیسا خدا ہے جس کو جب جی چاہا نکال کے پھینک دیا؟ خدا تو وہ ہے جو قادر مطلق ہو، جسے کوئی نہ ہٹا سکے نہ سرکا سکے، جو اس کو کوئی عاجز نہ کر سکے، وہ قادر مطلق ہو. یہ کیسا خدا ہے کہ رات کو آپ کی لڑائی ہو گئی، رات کے رات آپ کے خدا کو نکال کر پھینک دیا جا رہا ہے؟ ایسا ہوا ہے؟ یہ اتنے تماشے مکہ مکرمہ میں ہوئے. تو عمر ابن لحی کیا کرتا تھا؟ جب جھگڑا ہو جاتا کسی خاندان اور قبیلے سے تو اس کا بت نکالتا اور باہر پھینک دیتا. تو بعض بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں کچھ بت نصب کر لیے. ایک بت تھا مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان. ایک بت رکھا ہوا تھا بحر احمر کے پاس، یہ آتا ہے مکے اور مدینے کے درمیان. ایک بت رکھا ہوا تھا طائف میں. طائف میں ہے، بطن نخلہ میں ہے. بطن نخلہ یعنی مکہ اور طائف اور مکے کے درمیان.
اور بحر احمر یعنی مکے اور مدینے کے درمیان، یہ تین بڑے بڑے سرداروں کے نام سے یہ بت رکھے ہوئے تھے، اور ان کا نام تھا لات، منات اور عزا۔ لات الہ کی مؤنث کو کہتے ہیں، عزا عزیز کی مؤنث کو کہتے ہیں، سمجھ آتے؟ منات مؤنث ہے، تو ایک بھی مرتبہ نہیں ہے اس میں۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے یہ سوال کیا ہے، مرتبے تم لوگاں لے لیے، عورتیں میرے کو چھوڑ دیے۔ قرآن مجید میں کیا مطلب ہے؟ جب کسی عرب کے پاس عورت پیدا ہوتی تو شرمندگی کی وجہ سے اپنا منہ نہیں دکھاتا۔ عورت پیدا ہوئی بولے، بچی پیدا ہوئی بولے تو بے عزتی سمجھتا تھا، اپنے لیے بچے کو فخر کا باعث سمجھتا تھا، اور اللہ کے واسطے اس نے بیٹیاں بنا دی۔ بعضوں نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ جو لات ہے اور یہ جو عزا ہے، یہ شیطان سردار جو ہیں اس کی بیٹیاں ہیں، اور یہ اللہ کی بیویاں ہیں، یہ اللہ کی بیویاں ہیں، اور ان سے جو پیدا ہوئے ان کو فرشتے کہتے ہیں، اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہی میں سے ایک کا نام عزا ہے، یہ اللہ کی بیٹی۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ آ رہا؟ شیطان سرداروں کی بیٹیاں وہ کیا ہو گئے؟ اللہ میاں کی بیویاں۔ تو شیطان سردار اللہ میاں کے کیا ہو گئے؟ رشتے میں خسر ہو گئے نا۔ اللہ میاں شیطان سرداروں کے کیا ہو گئے؟ داماد۔ سسرے داماد کا رشتہ بھی لگا دیے، داماد خسر کا رشتہ بھی لگا دیے، شوہر بیوی کا رشتہ بھی لگا دیے جی، اور پھر اس سے بیٹیاں بھی پیدا کر دی، اور جتنے فرشتے ہیں ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اور اس میں سے عزا ایک بیٹی کا نام رکھ دیا، اور اس کی بھی پوجا کرتے کیونکہ وہ اللہ نے کی پسندیدہ بیٹی ہے بول کے وہ اللہ رب العزت نے ایک ہی لفظ ایک آیت مبارکہ میں سب کو ہٹا کے باہر پھینک دیا، اور یوں کہا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اللہ کے لیے بیوی ہے نہ اللہ کے لیے اولاد ہے، لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کے برابری کا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے توحید خالص۔ یہ عبادتیں کیوں شروع ہوئی؟ اللہ کی بیوی ہے کرنا چاہیے، اللہ کی بیٹی ہے کرنا چاہیے، اللہ کے مقرب بندے ہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تعظیم میں جب غلو ہونے لگتا ہے تب جا کر شرک کی ابتدا ہوتی۔ تعظیم میں جب غلو ہونے لگتا ہے، تعظیم کرو منع نہیں ہے، لیکن تعظیم کی ایک حد ہے جو شریعت مطہرہ نے رکھی، ان کی بات مانی جائے، ان کا اکرام کیا جائے، ان کی بات کا ایسا احترام ہو کہ ان کی نافرمانی نہ ہونے پائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو معبود سمجھا جائے، ان کو لائق عبادت سمجھا جائے، ان کو خالق کا درجہ دیا جائے، ان کو مالک کا درجہ دیا جائے، اس قدر کہ ان کے آگے اپنی جبینوں کو جھکایا جا رہا ہے۔ اور پھر ان سے جب ایک کہا جاتا ہے مت کرو تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں لِتُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ اگر ان کو پوجا جائے گا، اگر ان کی بندگی کی جائے گی، اگر ان کی عبادت کی جائے گی تو یہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ شرک اللہ سے کبھی قریب نہیں کرتا، اور اللہ سے قریب ہونے کا دعویٰ یہ شیطان کا بتایا ہوا ہے۔ اللہ سے قریب ہونا ہے، عبادت کرو، اس کی کہاں کرتے وہ بہت بڑا ہے، اس کی کر لو تم قریب ہو جاتے۔ گڑبڑ یہاں سے ہوئی۔ اس لیے میرے بھائی عملی شرک سے بچنا، عملی شرک عبادت پر لے جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب یہاں سے قادری تعلیمات۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب انسان کسی کو نافع سمجھتا ہے تو نفع دینے والے سے سوال کرتا ہے، جب انسان کسی سے اندیشہ کرتا ہے تو اس سے کیا کرتا ہے؟ معافی مانگ لیتا ہے، عافیت طلب کرتا ہے، اور یہ دونوں کا حق کون رکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت۔ یہاں آ کر استعانت پیدا ہوتی ہے، اور استعانت بھی عبادت ہے، استعانت بھی عبادت ہے۔ دیکھو جیسے نماز عبادت، جیسے روزہ عبادت، جیسے زکوٰۃ عبادت، جیسے حج عبادت، جیسے جہاد عبادت، جیسے ذکر عبادت، جیسے تلاوت عبادت، ویسے ہی دعا عبادت، بلکہ عبادت نہیں، عبادتوں کا مغز ہے۔
عبادتوں کا نچوڑ ہے. الدعاء مخ العبادہ. تو پتہ یہ چلا کہ دعا کیا ہے؟ عبادت. الدعاء عبادہ. لہذا غیر اللہ سے دعا نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ عبادت ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسے قاعدے کے ساتھ قرآن مجید میں متواتر ہم سے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دہرایا: ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے غیر کی عبادت نہیں کرتے. یہ ترجمہ نہیں کرے تو ترجمہ پورا نہیں ہوتا. تیری ہی عبادت کرتے ہیں پورا ترجمہ نہیں ہے. ایاک نعبد پورا ترجمہ نہیں ہوتا. اس کا پورا ترجمہ کیا ہے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے غیر کی عبادت نہیں کرتے. یعنی جب تک دوسرے کی نفی نہ ہو اس وقت تک عبادت مکمل ہی نہیں ہوتی. نفی اور اس بات دونوں ضروری. غیر سے نفی ہو لا، یہی سمجھایا جا رہا. غیر سے کس بات کی نفی ہو؟ لا الہ. غیر سے الوہیت کی نفی، خالقیت کی نفی، مالکیت کی نفی. غیر سے نفع کی نفی، غیر سے ضرر کی نفی. کیوں؟ نفع اور نقصان کے کامل مختار اللہ تعالی. کہاں ہے؟ قرآن مجید میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ رب العزت نے تمہیں کسی آزمائش میں ڈال دیا، کوئی مصیبت تمہیں چھو جائے، تو یہ کون کرتا ہے؟ اللہ. ہے کوئی دنیا میں جو اللہ کا مقابلہ کر کے تمہیں اس مصیبت سے نکال سکے؟ یہ اللہ نے پوچھا ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. کوئی اللہ نے اگر ہمیں کسی مصیبت میں ڈال دیا تو اس سے نکالنے کی طاقت کوئی رکھتا ہے؟ اور اگر اللہ ہمیں کوئی نفع دینا چاہتا ہے، کوئی ہے دنیا میں جو اللہ سے لڑ کر ہمیں وہ نفع نہ دینے لگا ہے، روک دے، اللہ کے نفع کو ریٹرن کرا دے؟ کوئی ایسا ہے؟ اللہ نفع پہنچانا چاہے، پوری دنیا مل کے اس نفع کو ہم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی. اور اگر اللہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر اس نقصان سے ہمیں نہیں بچا سکتی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کیا تم کو نفع پہنچنا ہے، کیا تم کو نقصان پہنچنا ہے. اور یہ اس لیے لکھا ہے، ہماری استعداد اور ہماری قابلیت کو پہلے سے وہ جانتے ہیں. انہوں لکھے بول کے ایسا ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے. ہماری قابلیت چونکہ وہ پہلے سے جانتے ہیں اس لیے انہوں نے لکھ دیا. کتنا ملے گا وہ بھی ان کو معلوم. نفع و نقصان کا مالک اللہ، نفع پہ مختار اللہ، نقصان پہ قادر اللہ. تو حضرت پیران پیر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بھائی استعانت اللہ کی ہو، اللہ کے غیر سے استعانت. استعانت دو چیزوں کا نام ہے. ایک ہے کسی چیز کا طلب کرنا استعانت، ایک ہے پناہ کا طلب کرنا. طلب ہے دونوں میں، کسی کا منگنا بھی، عافیت کا منگنا بھی، دونوں بھی مانگتے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ طلب کر رہے کہ نہیں؟ پناہ یعنی ڈر کر اس کی پناہ میں آ جانا. اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو ہمیں پناہ دے سکے؟ تو اس وقت جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ ہے عبادت. عبادت عملی ہوتی ہے اور عمل کی دو شکلیں ہیں. ایک ہے اپنی زمین کو جھکانا یا عبادت کی کسی شکل میں آ جانا. ایک ہے ہاتھ پھیلا کر عبادت کی شکل کا اختیار کرنا. عبادت کی ایک شکل ہے قربانی. قربانی عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے، تبھی تو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر لاکھوں جانور ذبح ہو جاتے ہیں. کیا کہتے ہوئے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. بسم اللہ اللہ اکبر. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے کہ قربانی عبادت ہے. بھئی اب دیکھو، جب انسان کسی چیز کا اندیشہ کرتا ہے تو قربانی جیسی عبادت بھی غیر اللہ کے لیے کرنے لگ جاتا ہے. کیسے؟ قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العزت نے خبر دی ہے کہ بعض علاقوں میں جنات اور شیاطین کا ڈر لگا رہتا ہے.
تو اس علاقے میں پہنچنے کے بعد لوگ جنات کو خوش کر کے اپنے لیے پناہ گاہ طلب کرتے تھے۔ ترتیب اس کی یہ تھی کہ اس علاقے میں جا کر ایک جانور ذبح کر دیتے تھے اور یوں کہتے تھے یہ جنات سرداروں کے نام پر تحفہ ہے۔ تو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو گیا کہ نہیں ہو؟ جنات سرداروں کے نام پر تحفہ ہے، اور شیطان اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا تو کھا ہی نہیں سکتا۔ تو میرے کو تحفہ دیا مگر میں قبول کرے جیسا نہیں دیا، بول کے پکڑ لیا تو کیا کرتے؟ اس لیے جب کرتے تھے ذبح تو اللہ کا نام لے لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے غیر کے نام پر ذبح ہو اب وہ تمہارے لیے حلال نہیں، اور جو اللہ کے نام پر حلال ہو وہ پھر شیطان کے لیے حلال نہیں ہے نا۔ اللہ کا نام لیا جائے تو ہمارے لیے حلال ہے، شیطان کے لیے حلال نہیں، اور اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان کے لیے حلال ہو گیا اور ہمارے لیے حرام، ہمارے لیے مردار کی طرح ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرم علیکم المیتہ، ہم نے تم پر مردار کو حرام کیا، والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بھی، اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو جائے سمجھ لو کہ وہ بھی پسند ہے۔ ایسے ہی انہی مکہ مکرمہ کے سرزمین پر لات نامی بت کے سامنے، منات نامی بت کے سامنے، عزا نامی بت کے سامنے، حبل نامی بت کے سامنے اپنے جانور لاتے تھے۔ یہ حبل کے لیے ہے قربانیاں ہوتی تھی، یہ لات کے لیے ہے قربانیاں ہوتی، یہ منات و عزا کے لیے ہے قربانیاں ہوتی تھی۔ پھر اس میں بھی حصے ہوتے تھے، یہ حصہ اللہ میاں کا اور یہ حصہ ہمارے لات کا، یہ منات کا، یہ عزا کا ہے۔ جیسے اپن لوگ کرتے نا بکری میں ایک گائے کاٹے تو 7 حصے، 7 حصوں میں کیا کرتے؟ دیکھو بھائی کلیجی کے ساتھ ٹکڑے ہونا، پھیپھڑے کے ساتھ ٹکڑے ہونا، دل کے ساتھ ٹکڑے ہونا، کم زیادہ نہیں رہنا، تول کے ڈالو، نہیں تو حصہ برابر نہیں رہا تو قربانی قبول نہیں ہوتی، بولتے کہ نہیں؟ تقسیم برابر کرنا ٹھیک ہے، اچھا طریقہ ہے، تقسیم برابر کرنا چاہیے، لیکن وہاں معاملہ یہ تھا کہ اللہ میاں کا حصہ، لات کا حصہ، منات کا حصہ، عزا کا حصہ۔ اب اس کے بعد میں لات اور منات کے حصے میں زیادہ آ گیا، اللہ میاں کے حصے میں کم آ گیا، کیا بولتے ہیں؟ اللہ میاں کھاتا تھوڑا ہی تو اس کو ضرورت نہیں ہے، جانتے رہن دو لوگ۔ لیکن جب اللہ کے حصے میں زائد حصہ آ جائے اور لات اور منات اور عزا کے حصوں میں کم حصہ آ جائے تو کیا کہتے تھے؟ نہیں بولے سب برابر ہونا، برابر ہونا، یہاں انصاف یاد آتا ہے۔ یہ پورا منظر میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وقت نہیں ہے اس واسطے میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، آپ یقین مانیں یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، اللہ نے گویا پورا منظر کھینچا ہے ان آیات میں اور یہ بتلایا ہے کہ عجیب سے لوگ ہیں، کچھ حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں اور کچھ غیر اللہ کے نام پر مقرر کرتے ہیں، اور جب غیر اللہ کے نام پر اللہ کا حصہ چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کو تو احتیاج نہیں، اور جب اللہ کا حصہ ہوتا ہے، اللہ کے حصے میں کمی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اللہ احتیاط نہیں رکھتا، اور جب اللہ کے حصے میں زائد حصہ آتا ہے تو بتوں کے بارے میں انصاف کا معاملہ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اور عجیب لوگ ہیں کہ مردوں کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور عورتوں کو اللہ کے لیے انہوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات سے جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ اب جب یہاں پر آتے ہیں نا تو عبادت کی ایک تیسری شکل بن گئی، ایک ہے سجدہ کرنا، ایک ہے رکوع کرنا، بدن کو اس کے آگے جھکانا، ایک ہے ہاتھ کا پھیلانا، ہاتھوں کا پھیلانا بھی ایک عمل ہے اور اس کے ذریعے سے عملی دعا کرتا ہے بندہ، اور ایک ہے قربانیوں کا کرنا، اس میں مال بھی لگتا ہے، اس میں جان بھی لگتی ہے، یعنی آدمی بھی حرکت کرتا ہے، بغیر حرکت کرے کہ تو ذبح ہونے والا ہے نہیں جانور جی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ سب شرک عملی کی مختلف شبہیں اور شکلیں ہیں، اور یہ عبادت میں شرک ہے۔ عبادت چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ روزے کی صورت میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیت اللہ کے حج کی صورت میں ہو۔ اس سلسلے میں ایک بات بتا دوں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فراست عطا فرمائی، اللہ اکبر، اس کا ایک تھوڑا سا بھی حصہ ہمیں نصیب ہو جائے تو توحید کا کمال حاصل ہو جائے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آ گیا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ میاں بیوی جو ہے نا آپس میں تھوڑی سی ہوتی نا انبن، نوک جھونک ہو جاتی، کبھی لڑائی ہو جاتی ہے تو کبھی پیار غالب آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میاں بیوی کے درمیان عالم ناز تھا
اس نے اپنی بیوی کو بہت عبادت گزار سمجھا اور یہ سمجھا کہ اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو شاید اس کو طلاق نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ ایسی عابدہ ہے کہ اس کے جیسی عابدہ کوئی نہیں۔ تو اس نے ایک جملہ کہہ دیا، جملہ اتنا نازک تھا، وہ جملہ یہ تھا کہ اگر تو نے ایسی عبادت نہ کی، تو بڑی عابدہ ہے نا، تو نے ایسی عبادت نہ کی کہ تو اپنی عبادت میں تنہا ہو، تیرے ساتھ کوئی اس عبادت میں شریک نہ ہو، اگر کوئی دوسرا تیری عبادت میں شریک ہو گیا تو تیرے کو 3 طلاق۔ بولو بھائی، رہتی نکل جاتی؟ سوچ کے بولو، رہتی نکل جاتی؟ اگر یہاں میں انہیں نماز پڑھ رہی، دنیا کے کسی نہ کسی گوشے میں کوئی نماز پڑھ رہی ہوں گا نا، تو عبادت میں تو شریک ہوگی۔ اگر انہیں یہاں تلاوت کر رہی تو پوری دنیا میں اس وقت وہی ٹائم پہ کوئی دوسرا قرآن پڑھ رہا تو عبادت میں شریک۔ اگر انہیں دعا کر رہی تو پوری دنیا میں کوئی اور بھی تو دعا کر رہا ہوں گا سیم ٹائم میں، تو عبادت میں شریک۔ انہیں اگر روزہ رکھی تو پوری دنیا میں کوئی ایک تو اور بھی روزہ رکھا ہوں گا تو روزے میں بھی شریک۔ اگر انہیں مال نکال کے صدقہ کر رہی تو سیم ٹائم میں کوئی دوسرا بھی آدمی صدقہ کر رہا ہوں گا تو عبادت میں شریک۔ تو انہیں اکیلی کہاں ہوئی عبادت میں؟ ہو سکتی کوئی چانس ہے اس کے ریٹرن آنے کا؟ اللہ رب العزت نے سید الاولیاء کو فراست عطا فرمائی تھی کہ یہ مسئلہ ان کے پاس پہنچ۔ انہوں نے کہا کہ اچھا شوہر نے ایسا کہہ دیا، ہاں ٹھیک ہے، ایک طریقہ بتاتا ہوں اس کو طلاق سے بچایا جا سکتا ہے، ایک طریقہ بتاتا ہوں اس عورت کو طلاق سے بچایا جا سکتا ہے۔ بولے وہ کیسے؟ اب تو کوئی چانس نہیں ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سارے کے سارے متفق ہیں، پورے علماء نے کہہ دیا تو کوئی بھی عبادت کر، پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں وہ عبادت ہو رہی تو بچ ہی نہیں سکتی، اب تیرا تو طلاق ہو ہی گیا، بولے اب ختم برخاست۔ حضرت پیران پیر نے کہا کہ ایک عبادت ایسی ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس عمل کو دوسروں سے رکوا دیا جائے، اور رکایا جا سکتا ہے۔ یہ زمانہ وہ ہے موسیٰ ابھی جا کے آئے، اللہ قبول فرمائے، بیت اللہ میں اب تو لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ نظر آ رہے ہیں، وہ زمانہ ایسا تھا کہ 25-30 آدمی، 50 آدمی طواف میں نظر آتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد پھر خالی ہو جاتا تھا۔ تو حضرت نے یوں فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے اعلان کر دو کہ بھائی ہم تم سے منت سماجت کرتے ہیں، ایک عورت کی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے طواف روک دو، 5 منٹ کے لیے وہ ایک چکر طواف کا لگا لے گی، اس عبادت میں کوئی دوسرا کبھی شریک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ طواف صرف اللہ کے گھر کا ہے، غیر اللہ کے گھر کا طواف ہی نہیں اور وہ عبادت ہی نہیں۔ سمجھ آتی؟ کس نے کہا؟ پیر پیران سید الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، طواف عبادت اور عبادت اللہ کے گھر کی۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تم اپنے محلے کی مسجد کا طواف کرنا چاہو نا، تم اپنے شہر کی جامع مسجد کا طواف کرنا چاہو، جائز نہیں صاحب حیدرآباد کی مسجد بڑی ہے بولے اس کا طواف کر لے تو نہیں چلے گا، ارے نہیں صاحب فلسطین میں بہت مسئلہ چل رہا، مسجد اقصیٰ کا طواف کر لے تو قبول نہیں ہے، عبادت میں شامل نہیں ہے، کرو گے تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ وہ عبادت صرف بیت اللہ میں کی جا سکتی ہے، باہر نہیں کی جا سکتی، یہاں تک کہ مسجد نبوی کا بھی اگر تم طواف کرنا چاہو تب بھی نہیں ہو، وہاں نماز پڑھنے کا اجر تو مل سکتا ہے، طواف نہیں ہو سکتا، طواف فقط ایک گھر کا ہو سکتا ہے، قرآن اس کو بیت عتیق کہتا ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے، ابھی اس زمانے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جتنے پتھر رکھے ہوتے ہیں پتھروں کے آگے طواف ہوتا ہے، جتنے کیا کہنا چاہیے مناظر کے سامنے آپ دیکھ لیں گے تو پتھر کے گل گول گھوم لیتے رہتے ہیں، اور تھوڑوں کو دیکھو آپ تلسی کے گول گھوم لیتے رہتے ہیں، تھوڑوں کو دیکھو پیپل کے گول گھوم لیتے رہتے ہیں۔ بھئی درخت ہے، تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہوئی چیز ہے، اس کو عبادت کے لیے تھوڑی بنایا گیا، عبادت اور خاص طواف والی عبادت یہ تو بیت اللہ کی ہو سکتی ہے اور دوسری جگہ کی نہیں ہو سکتی۔ پتھروں کی عبادت، ارے پتھر تو تمہارے اپنے تعمیرات کے لیے بنائے گئے ہیں، زمین کو قابو میں رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اس کی عبادت کے لیے تھوڑی بنائے گئے ہیں، لیکن تم نے اس کا طواف شروع کر دیا۔ تو عبادت کی 4 شکلیں میں نے آج عرض کی، سجدہ اور رکوع یعنی نماز کی کسی بھی شکل کا، نماز کی کسی بھی حالت کا کسی غیر اللہ کے سامنے اختیار کرنا یہ پسندیدہ نہیں، سوائے اس کے کہ آدمی اپنے ماں باپ، اپنے استاد، اپنے شیخ کے آگے اتنا جھکے کہ مونڈے جھک جائیں تو اتنی گنجائش، اپنے ماں باپ،
اپنے استاد اپنے شیخ کے آگے اتنا جھک رہا ہے کہ مونڈے جھک رہے ہیں، رکوع کی حالت نہیں ہو رہی تو جائز ہے۔ وجہ تاکہ وہ اپنا دست شفقت تمہارے سر پر رکھ کر تمہارے لیے دعا کر دیں، اور یہ قرآن مجید میں ہے کتنا جھکنا چاہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم اپنے مونڈوں کو ان کے سامنے جھکا دو۔ کس کے بارے میں آیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یعنی تمہارے ماں باپ کو تم پر دست دعا پھیلانے کے لیے مشقت نہ ہو، ہاتھ اٹھانے کی بھی، اتنا ان کے سامنے جھک جاؤ۔ ایک معنی اس کی یہ بھی ہے، اصل اس کے معنی کیا ہے؟ ان کے آگے جھک جانا یعنی ان کی فرما برداری کرنا۔ دوسرے معنی کیا ہے؟ اگر ان کے سامنے تعظیماً جھکتے ہو تو کتنا جھک سکتے ہو؟ رکوع کی حالت نہ ہو اپنے مونڈے جھکا سکتے ہو تاکہ وہ اپنا دست شفقت تمہارے سر پر رکھ سکے۔ کس کے سامنے؟ ماں باپ ہیں، استاذ ہیں، شیخ، اس کے علاوہ کوئی بزرگ ہیں تو تب بھی ٹھیک، لیکن اس سے زیادہ کہ رکوع کی حالت ہو رہی ہو، سجدے کی حالت ہو رہی ہو، تب بھئی یہ غلو ہو رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کچھ شکلیں ہیں جو میں اس وقت بتا رہا ہوں۔ دوسری شکل کیا ہے؟ ہاتھ پھیلانا، پناہ طلب کرنا یا کسی چیز کا سوال کرنا۔ تیسری شکل کیا ہے؟ قربانی کا کرنا۔ چوتھی شکل کیا ہے؟ کسی شے کا طواف کرنا بیت اللہ کے علاوہ۔ یہ سب عبادات کی شکلیں ہیں، اور اگر اس میں بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرا، شرک فی العبادت۔ قربانی اللہ کے غیر کی جیسے شیاطین کے لیے لوگ دیتے ہیں، اگر ایسی قربانی کرا تو شرک فی العبادت۔ اللہ کے غیر کے آگے مستعان ہونے کی حیثیت سے ہاتھ پھیلایا تو پھر شرک فی الاستعانہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پیران پیر کا کہنا ہے۔ اور اللہ کے غیر کے آگے اپنے آپ کو عبادت کی شکل میں لے آیا تو اس کو کہتے ہیں شرک فی العبادت۔ یہ عملی شرک کی چند شکلیں ہیں جو میں اس وقت بطور فہمائش کے عرض کر رہا ہوں، پوری نہیں کر رہا ہوں، یہ خالی سمجھانے کے لیے 4 میں نے بطور مثال کے رکھی ہیں۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ آج میں آپ کو 4 گناہ کم سے کم سناؤں گا، لیکن ایک گناہ کی 4 شکلیں بتاتے بتاتے وقت نکل گیا ہے۔ اسی میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ باقی آئندہ اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔